السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما۔ اللهم اني اسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما۔ اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له۔ سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم۔ ربي اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك ربي ان يحضرون۔ اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم۔ حمد و ثنا کی برائی یکتائی تنہائی شہنشاہی ہر قسم کی وڈائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو اس کائنات کا خالق مالک رازق مشکل کشا حاجت روا غریب نواز اور داتا ہے، جو فعال لما یرید ہے علی کل شیء قدیر ہے۔ درود و سلام سیدنا و سید الاولین والآخرین امام الانبیاء والمرسلین امام المجاہدین والمتقین سید الرسل ساقی کوثر شافع محشر امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، کل کائنات کے سردار میرے اور آپ کی دلوں کی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرات وقار ساتھیوں دوستوں بزرگوں ناظرین، آج انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے اللہ کی رحمت اس کی توفیق سے ماہ شعبان کے کچھ احکام مسائل بیان کریں گے۔ دعا فرمائے اللہ تعالیٰ مجھے حق سچ بیان کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ماہ شعبان کا اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے، ہجری سال کا۔ شعبان کا معنی بکھرنا اور پھیلنا۔ اس کی وجہ تصویہ بیان کرتے ہوئے حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شعبان کا نام شعبان اس لیے پڑا کیونکہ اہل عرب پانی کی تلاش کے لیے ادھر ادھر بکھر جاتے تھے اور پانی تلاش کرتے تھے، اور رجب کے بعد جنگ جدال کے لیے منتشر ہو جاتے تھے، اس لیے اس کا نام شعبان پڑا۔ اصل میں یہ مہینہ رمضان کی تیاری کے حوالے سے ہے کہ رمضان کی تیاری کی جائے، شعبان کے اندر اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی جائے، اللہ تعالیٰ سے رجوع کیا جائے، استغفار کیا جائے، رمضان کی تیاری کی جائے، اپنے دل کو صاف رکھا جائے۔ جن دوستوں احباب سے رشتہ داروں سے ہم ناراض ہیں ان سے صلح کیجیے، دل کو صاف پاک کیجیے، رمضان کے آنے سے پہلے رمضان کی تیاری کریں۔ لیکن امت مسلمہ کے اندر اس مہینے کے حوالے سے بہت ساری گمراہیاں پائی جاتی ہیں، بہت ساری بدعات خرافات رائج ہیں اس مہینے کے حوالے سے۔ انشاءاللہ آپ کے سامنے چند حقائق گوش گزار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلی بات یہ بات سمجھیے کہ ماہ شعبان کا مہینہ اس کی فضیلت کیا ہے۔ اس مہینے کے اندر روزے رکھنے چاہیے،
جو کرنے والا کام ہے کثرت سے اس مہینے کے اندر روزے رکھنے کا اہتمام کریں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے کے اندر کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے۔ بخاری مسلم کی حدیث ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں لم یکن النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوم شہرا اکثر من شعبان، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام شعبان کا اکثر مہینے کے اندر روزہ رکھا کرتے تھے، نہیں سب سے زیادہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر روزہ رکھتے تو شعبان کا روزہ رکھتے تھے، شعبان کے مہینے کا۔ اور دوسری روایت کے اندر صحیح مسلم کے اندر ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ سألت میں نے سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روزوں کے بارے میں دریافت کیا، پوچھا، تو سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب روزہ رکھنا شروع کرتے تو ہم سمجھتی کہ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزہ چھوڑیں گے نہیں، اور جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزہ چھوڑ دیتے تو ہم سمجھتے کہ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزہ رکھیں گے کہ نہیں۔ اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ہم نے 2 مہینے کے اندر لگاتار روزے رکھتے نہیں دیکھا سوائے شعبان اور رمضان کے۔ اور سیدنا ام سلمہ رضی اللہ عنہ جامع ترمذی کے اندر بیان کرتی ہیں، یہ حدیث موجود ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اکثر 2 مہینے کے اندر رمضان اور شعبان کا ہم نے روزہ رکھتے نہیں دیکھا لگاتار، یعنی ام سلمہ بیان کرتی ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام 2 مہینے کے اندر ہم نے لگاتار روزے رکھتے نہیں دیکھا سوائے شعبان اور رمضان کے، یعنی 2 مہینے کے اکثر نبی علیہ الصلوۃ والسلام روزہ رکھتے تھے تو شعبان رمضان کا رکھتے تھے۔ تو ان حدیث کے اندر ہمیں پتہ یہ چلتا ہے کہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ابتدا کے اندر جو کرنے والا کام ہے اس مہینے کے اندر کثرت سے روزے رکھے جائیں، کثرت سے روزے رکھنے کا یہ عمل مسنون ہے، ہمیں کثرت سے اس مہینے کے اندر روزے رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے، اور خلاف شرع کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جو سنت کے خلاف ہو، سنت کے خلاف والا ہم نے کام نہیں کرنا، جو کرنے والا کام ہے اس مہینے کے اندر وہ روزے رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسری بات، اس مہینے کے اندر نصف شعبان کے بعد روزے رکھنا، جیسے کہ آپ سن چکے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس مہینے کے اندر کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بعض روایات کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ حدیث موجود ہے اذا باقی رمضان من شعبان فلا تصوموا، جب نصف شعبان باقی رہ جائے، 15 شعبان گزر جائے تو روزہ نہ رکھو، یہ بھی روایت ملتی ہے۔ لیکن اس روایت کی حجت کے بارے کے اندر علماء کے اندر اختلاف ہے۔ اگر اس حدیث کو صحیح مان بھی لیا جائے تو بعض احباب اس سے مستثنا ہوں گے، جیسے کہ جو لوگ پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں وہ روزہ رکھ سکتے ہیں، ان کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہے۔ اسی طرح جو بندہ رمضان شعبان کے شروع سے روزہ رکھتا تھا اب وہ نصف شعبان کے بعد بھی روزہ رکھ سکتا ہے، وہ بھی اس سے مستثنا ہے۔ تو اسی طرح جو پیر اور جمعرات کا روزہ رکھتا ہے وہ بھی رکھ سکتا ہے۔ اسی طرح جس کے روزے باقی تھے، یعنی رمضان کے روزے رہ گئے تھے، قضاء کے روزے یا نظر کے روزے، تو وہ انسان روزہ رکھ سکتا ہے، وہ بعض احباب اس سے مستثنا ہے۔ تیسری بات کہ اس مہینے کے اندر جن احباب کے روزے رہ گئے ہیں، مثال کے طور پر یعنی جو بیمار تھے شرعی عذر کی وجہ سے، یا بعض خصوصاً خواتین کے روزے رہ جاتے ہیں، تو ان کو چاہیے رمضان کے آنے سے پہلے ان کے روزوں کی قضا دے دینی چاہیے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے، حدیث موجود ہے، وہ بیان کرتی ہیں کہ جب میرے رمضان کے روزے چھوٹ جاتے، مجھ سے روزے رمضان کے رہ جاتے، تو رمضان یعنی شعبان سے پہلے مجھے اس کی قضا ادا نہیں ہوتی، شعبان کے اندر میں اس کی قضا ادا کرتی تھی۔ تو یہ اس مہینے کے اندر کرنے والا کام، تیسری اہم کام یہ ہے کہ جن کے روزے رہ گئے ہیں بیماری کی وجہ سے، یا خواتین کے بعض خصوصاً خواتین کے روزے رہ جاتے ہیں، تو انہی مہینے کے اندر قضا دے دینی چاہیے جو جن کے روزے چھوٹے تھے۔ تو پہلی بات جو ہم نے سمجھی، اس مہینے کے اندر کرنے والا کام روزے رکھنے کا ہم نے اہتمام کرنا ہے، کثرت سے روزے رکھے، یہ عمل مسنون ہے۔ اور دوسری بات جو ہم نے بیان کیا کہ نصف شعبان کے بعد روزے رکھنے کی ممانعت، ہاں بعض احباب اس سے مستثنا ہے۔ اور تیسرا کرنے والا کام ہے کہ اس مہینے کے اندر جن کے احباب کے روزے رہ گئے تھے رمضان کے، تو ان کی اس مہینے کے اندر قضا دے دینی چاہیے، تاکہ
آنے سے پہلے اس کی قضا ادا ہو جائے۔ چوتھی بات، بعض لوگ خصوصاً 15 شعبان کا مخصوص روزہ رکھتے ہیں متعین کر کے، یہ قرآن و حدیث سے ثابت نہیں ہے، اور بعض روایات بھی من کر جھوٹی روایات بھی پیش کی جاتی ہے جو بایا ثبوت کو نہیں پہنچتی۔ تو ایک خاص تاریخ ہو، 15 تاریخ کو خاص کر کے روزہ رکھنا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ ہاں، جو کرنے والا کام ہے کثرت سے روزے رکھیں، پورا مہینہ روزہ رکھیں، لیکن ایک دن روزہ کرنا، خاص کرنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کرنا اور اس کی فضائل بیان کرنا، یہ جھوٹ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ تو محترم بھائیو، بعض لوگوں نے اسلام کے اندر بہت ساری چیزوں کو اسلام کے اندر داخل کر لیا ہے جن کا اسلام کے ساتھ قطعاً کوئی تعلق نہیں ہے۔ بعض لوگوں نے کوئی عشرہ اپنی طرف سے فضیلت والا بنا دیا، کوئی ہفتہ اپنی طرف سے عبادت والا قرار دے دیا، کوئی دن اپنی طرف سے فضیلت والا قرار دیا، کوئی رات اپنی طرف سے فضیلت والی قرار دے دی، حالانکہ کسی بھی چیز کو یعنی کہ ثابت کرنا، اجر و ثواب ٹھہرانا اور اس کا فضیلت بیان کرنا، اجر و ثواب ٹھہرانا، یہ وہی لائن پر منحصر ہے جو کتاب و سنت کی شکل کے اندر موجود ہے اور قیامت تک محفوظ رہے گی۔ میں اور آپ کسی چیز کو نہ فضیلت والا قرار دے سکتے ہیں، نہ اجر و ثواب والا دن ٹھہرا سکتے ہیں۔ یعنی میں اور آپ نہ کسی رات کو فضیلت والا قرار دے سکتے ہیں، نہ کسی دن کو فضیلت والا قرار دے سکتے ہیں۔ اگر ہم نے کسی چیز کو فضیلت والا قرار دینا ہے، کسی رات یا دن کو، اس کے لیے کتاب و سنت کے اندر دلیل موجود ہونا چاہیے۔ بغیر دلیل کے میں اور آپ کسی چیز کو نہ کسی رات کو فضیلت والا قرار دے سکتے ہیں، نہ دن کو فضیلت والا قرار دے سکتے ہیں۔ لیکن بعض لوگوں نے، بعض احباب نے اپنی طرف سے بعض دنوں کو، بعض راتوں کو فضیلت والا قرار دے دیا، حالانکہ یہ دین کے اندر اضافہ ہے، بدعات ہے، خرافات ہے۔ جو دین کے اندر اضافہ ہوگا وہ بدعات کے زمرے کے اندر آتا ہے، اور کل قیامت والے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حوض کوثر سے محرومی کا سبب بنے گا۔ حوض کوثر کا جام انشاءاللہ ہم پئیں گے کل قیامت والے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں کے اندر، لیکن جو بدعات خرافات کرتے ہیں، دین کے اندر اضافہ کرتے ہیں، وہ حوض کوثر سے محرومی کا سبب بن جائیں گے۔ بخاری مسلم کے اندر حدیث موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت کا دن ہوگا، میں حوض کوثر پر موجود ہوں گا، اور جو میرے حوض سے پانی ایک دفعہ پی لے گا کبھی وہ پیاسا نہیں ہوگا۔ میرا حوض کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہوگا، شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا، اور چاندی سے زیادہ سفید، برف سے زیادہ ٹھنڈا۔ فرمایا جو ایک دفعہ پی لے گا کبھی پیاسا نہیں ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کچھ لوگ آئیں گے، امتی میرے، کچھ لوگ مجھ پر پیش کیے جائیں گے، میرے امتی ہوں گے، میں انہیں پہچانتا ہوں گا، وہ مجھے پہچانتے ہوں گے، لیکن درمیان کے اندر ایک دیوار حائل کر دی جائے گی، پردہ حائل ہو جائے گا۔ میں کہوں گا یہ میرے امتی ہیں، میرے امتی ہیں۔ کہا جائے گا آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد دین کے اندر کیا کیا اضافہ کر دیا تھا، بدعات خرافات ایجاد کر دی تھی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ میں سن کر کہوں گا سحقن 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 لمن غیر بعدی، دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، جنہوں نے میرے بعد دین کو بدل ڈالا، دین کے اندر اضافہ کر دیا، وہ میرے سے دور ہو جاؤ۔ یعنی دین کے اندر اضافہ کرنا یہ بدعات ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر خطبے کے اندر یہ بات ارشاد فرمایا کرتے تھے، فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدِيِ هَدِيُّ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ تمام کلاموں میں بہترین کلام اللہ کی کلام ہے، تمام طریقوں میں بہترین طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اور ہر نیا کام دین کے اندر اضافہ کرنا نیا کام بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور یہ گمراہی انسان کو جہنم کی آگ میں لے جائے گی۔ تو محترم بھائیو، تو اس مہینے کے اندر جو موجودہ مہینے کے اندر جو بدعت خرافات ہے، یہ سب بدعت ہے، خرافات ہے، اسلام کا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایک طرف اس کا اجر ثواب بیان کرتے ہیں، اس رات کو فضیلت والا قرار دے سکتے ہیں کہ یہ اس کی رات کی بڑی فضیلت ہے، بڑا اجر و ثواب ہے، اور دوسری طرف سارے کام بدعت خرافات والے ہوتے ہیں۔ موجودہ مہینے کے اندر یہ آتش بازی کو دیکھ لیں، یہ آتش بازی، یہ پٹاخے چلانا، لوگوں کو پریشان کرنا، یہ سب بدعت خرافات ہے،
اور لوگوں کو پریشان کرنا، لوگوں کی جانوں کا نقصان پہنچانا، لوگوں کو پریشان کرنا، لوگوں کی نیندیں خراب کرنا، بیمار ہیں برے ہیں ان کو پریشان کرنا، اسلام ہمیں اس کی کوئی تعلیم نہیں دیتا۔ آپ ذرا غور کیجئے، حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ آگ، رات کو سونے لوگوں آگ ہے اس کو بجھا دیا کرو، یہ آگ تمہاری دشمن ہے۔ اور دوسری حدیث کے اندر موجود ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب سونے لوگوں برتن ڈام دو، مشکیزوں کو بند کر دو، دروازے کو بند کر دو، برتن کو ڈام دو، اگر ڈامنے کے لیے لکڑی ملے تو بسم اللہ پڑھ کر اس کو برتن میں رکھ دو، کیونکہ شیطان بند دروازے کو نہیں کھولتا، بند مشکیزے کو نہیں کھولتا۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آگ اس لیے بجاؤ کہ یہ رات کو نا یہ چوہیا یہ آگ کو بھڑکاتی ہے، تیز کرتی ہے۔ اور مدینہ منورہ کے اندر ایک واقعہ ہوا تھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دور کے اندر، مدینہ منورہ میں رات کو ایک گھر کے اندر اہل خانہ سمیت آگ کو جلا دیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اس کا تذکرہ کیا گیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آگ تمہاری دشمن ہے، اس کو رات کو بجھا دیا کرو۔ کتنے سردیوں کے اندر کتنے لوگوں کے آپ نے دیکھے ہوں گے اخبارات کے اندر، رات کو ہیٹر لگایا اور لوگوں کی املاک گھروں کا نقصان ہو گیا، کتنی جانوروں کا نقصان ہو گیا۔ بند کرنا، ہیٹر بند کرنا نہیں، گیس کا چولہا بند کرنا بھول گئے، کتنے لینے کے لوگوں کا نقصان ہوتا ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال پہلے فرما دیا تھا جب سونے لوگوں تو آگ رات کو بجھا دیا کرو، لیکن آج یہ اس مہینے کے اندر لوگ پٹاخے چلا کر اور یہ لوگوں کو پریشان کرنا، لوگوں کی نیندیں خراب کرنا، یہ قطعاً جائز نہیں۔ دیکھیے اسلام کے شروع اسلام کے اندر جب نماز فرض ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگ صحابہ کرام سے مشورہ لیا کہ بعض جماعت نماز کے لیے لوگوں کو کیسے اکٹھا کیا جائے۔ بعض مشورہ آیا کہ پہاڑ کے اوپر آگ جلائی جائے، اس سے لوگوں کو یعنی کہ بلا لیا جائے گا نماز کے لیے، لیکن یہ مجوسیوں کی مشابہت کی وجہ سے یہ تجویز مسترد کر دی گئی کہ یہ مجوسیوں کی مشابہت ہے، اس سے ہم نے یہ طریقہ ہم نے اختیار نہیں کرنا۔ اور وہ مجوسی بدترین کافر ہے۔ پہلی بات یہ پٹاخے چلانا، لوگوں کو پریشان کرنا، یہ فضول خرچی ہے۔ قرآن کہتا ہے ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہے۔ اللہ کا دیا ہوا مال، اللہ کی دی ہوئی دولت اللہ کی نافرمانی میں خرچ کرنا، فضول خرچی میں خرچ کرنا، یہ اللہ کو ناراض کرنا کے مترادف ہے۔ آج لوگ معیشت کا رونر ہوتے ہیں اور دوسری طرف لاکھوں روپے کے لوگوں کو لاکھوں روپے کو آگ لگاتے ہیں۔ تو پہلی بات یہ فضول خرچی ہے۔ دوسری بات ہم اپنے آپ کو قتل کرتے ہیں۔ یہ اس رات کے اندر کتنے لوگوں کا جانی نقصان ہوتا ہے، اپنے آپ کو قتل کر دوسروں کو قتل کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ تو شریعت ہمیں اس بات سے روکتی ہے، یہ خودکشی کرنا ویسے اسلام کے اندر حرام ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو اپنے آپ کو ہلاک کرے گا، خودکشی کرے گا، کل قیامت والے اس حال کے اندر اٹھایا جائے گا۔ اور تیسری بات یہ کہ جو ہم یہ کام کرتے ہیں یہ مجوسیوں کی مشابہت ہے، اور مجوسی بدترین کافر ہیں۔ یہ آتش پرست مجوسیوں کی مشابہت ہے، یہ پٹاخے چلانا، یہ آگ جلانا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف بادشاہوں کے ذریعے خط لکھے، لوگوں کو توحید کی دعوت دی، اسلام کی دعوت دی۔ تو جب یہ مجوسی کے پاس خط آیا تو اس نے ہمارے نبی پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط مبارک پھاڑ ڈالا تھا۔ اس نے نبی علیہ السلام ہمارے نبی کی گستاخی کی تھی، تو ہم ان کی گستاخی یعنی کہ مجوسیوں کی مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ پٹاخے جلانا یہ مجوسیوں کی مشابہت ہے، جو بدترین کافر تھے، ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخانہ تھے۔ تو چوتھی بات یہ چلانا، اس رات کے اندر لوگوں کو پریشان کرنا، یہ لوگوں کے نیند خراب کرنا، لوگوں کو سکون یعنی کہ پریشان کرنا، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب رات کو گھر تشریف لاتے آہستہ آواز سے سلام کرتے تاکہ جو گھر کے اندر موجود ہے سویا ہوا ہے وہ پریشان نہ ہو۔ حالانکہ ہمارے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام کس کو تکلیف دے سکتا، وہ باعث رحمت ہی ہے، برکت ہے۔ لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کو نمونہ دکھایا کہ لوگوں کی نیند خراب نہیں کرنی، لوگوں کو پریشان نہیں کرنا۔ تو بہرحال اس بدعت خرابات سے ہم نے بچنا ہے
تو بہت سارے لوگ اس رات قبرستان جاتے ہیں اور دلیل کے طور پہ ایک روایت پیش کرتے ہیں امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہ ایک رات امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام کو بستر کے اندر نہیں پایا، تو آپ نے تلاش کیا تو وہ قبرستان بقیع قبرستان میں گئے تھے۔ یہ روایت پیش کرتے ہیں کہ شب برات کے حوالے سے کہ یہ اس رات یعنی کہ وہ جاتے ہیں اور یہ دلیل کے طور پہ یہ روایت پیش کرتے ہیں، حالانکہ یہ روایت پایا تکمیل کو پہنچتی نہیں ہے، صحیح بھی نہیں ہے۔ اور دوسری بات، مخصوص کر کے قبرستان جانا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ قبرستان آپ ہر جب جیل چاہے جا سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے قبرستان کی زیارت کیا کرو، یہ آخرت یاد دلاتی ہے، دل کو نرم کرتی ہے، لیکن دن مخصوص کر کے جانا، رات مخصوص کر کے جانا، یہ قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ دوسری بات، بعض لوگ احباب سمجھتے ہیں کہ اس رات اللہ تعالیٰ آسمان دنیا میں تشریف لاتے ہیں، حالانکہ یہ بات بھی غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رات آسمان دنیا نہیں، اللہ تعالیٰ ہر رات، وذالک فی کل لیلہ، حدیث کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا میں تشریف لاتے ہیں، صرف شب برات کو نہیں، 15 شعبان کو نہیں، اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور آ کے اعلان کرتے ہیں، ہے کوئی مجھ سے مانگنے والا، مجھ سے معافی مانگے میں اسے معاف کر دوں، ہے مجھ سے کوئی شفاعت کا طلبگار، مجھ سے شفا مانگے میں اس کے شفا عطا کر دوں، ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا، مجھ سے دعا مانگے میں اس کی دعا کو قبول کروں۔ یہ صرف شعبان کی 15 رات کو نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان دنیا میں تشریف لاتے ہیں۔ اسی طرح اس رات کے اندر ایک یہ بھی لوگ بیان کرتے ہیں، اس رات کے اندر لوگ 100 رکعت نماز پڑھتے ہیں، 100 رکعت، سورہ فاتحہ کے بعد ہر رکعت کے اندر 10 دفعہ سورہ اخلاص پڑھتے ہیں اور اس کو صلاۃ الخیر کا نام دیتے ہیں، حالانکہ یہ نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ بعض 1000 رکعت پڑھتے ہیں، یعنی مختلف طرح کے لوگ یہ بدعات کا اہتمام کرتے ہیں، خرافات کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو اس رات عبادت کا اہتمام کرنا، نماز پڑھنا، یعنی کہ صرف اس رات کو سمجھنا، اس کو باعث اجر و ثواب سمجھنا، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ تو بہرحال اس مہینے کے اندر جو کرنے والا کام یہ ہے، اس مہینے کے اندر کثرت سے روزے رکھیں، یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ عمل ثابت ہے، کثرت سے اس مہینے کے اندر روزے رکھنے چاہیے، کیونکہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں ہر پیر اور جمعرات کو اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے پیش کیے جاتے ہیں، اور میں پسند کرتا ہوں جب میرے اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو اس مہینے کے اندر جو کرنے والا کام ہے، اس مہینے کے اندر کثرت سے روزے رکھنے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور دوسرا کام، جن کے روزے رہ گئے ہیں، یعنی بعض خواتین یا بعض احباب جن کے روزے رہ گئے تھے پچھلے رمضان کے اندر، اس مہینے کے اندر قضا دے دینی چاہیے، یہ کرنے والا کام ہے۔ باقی جو کتنے بھی، ایک بات یاد رکھیے، یہ شب برات 15 شعبان کے حوالے سے جتنی بھی روایات پیش کی جاتی ہیں، جتنی بھی روایات، وہ سب کی سب ضعیف اور موضوع من گڑھ ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام بدعت خرافات سے بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو کتاب و سنت کتابی زندگی بسر کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔